بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی یہ معصومیت بھری ادا بہت پسند ہے۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا تابع فرمان الہی بن جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ وہ خاموش آنسو جو تم نے رب کی دہلیز پہ بہائے، کیا وہ رائگاں جائیں گے؟ ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ موت انسان کو ضرور مار دیتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کے ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہیں تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز صراط مستقیم ہے۔ یا اللہ، میری بہت سی دعائیں تیرے کن کی منتظر ہیں، اب تو فرما دے کن فیکون۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگ لوں کہ تجھ سے بہتر تو میرے حق میں کوئی نہیں۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے تو کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کریں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان ہرگز نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ گناہ میں اتنا ڈوب نہ جاؤ کہ جنت کے دروازے تم پر بند ہو جائیں۔ ابھی وقت ہے، پلٹ آئیں رب کریم کی طرف، جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس رب کریم سے ملاقات کا شوق دل میں آ جائے تو نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مفلس جو اگر تن کی کباہ بیچ رہا ہے، وائس بھی تو ممبر پہ دعا بیچ رہا ہے۔ دونوں کو ہے درپیش سوال اپنے شکم کا، ایک اپنی خودی، ایک خدا بیچ رہا ہے۔ استاد سے علم سیکھو، باپ سے مشکلوں سے لڑنا سیکھو، اور ماں سے تربیت سیکھو، اور باقی جو بچا ہے وہ یہ دنیا سکھا دے گی۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشیاں دگنی ہو جاتی ہیں، اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے اس کے غم کم ہو جاتے ہیں۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ جن رشتوں کی بنیادوں میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو، وہ ایک سچ پر یوں زمین بوس ہوتے ہیں کہ پھر بہت سے سچ مل کر بھی ان کی دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ اپنوں کی خوشی کے لیے ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے انسان بھول جاتا ہے کہ اس کا اپنا بھی کوئی چہرہ ہے، کوئی وجود ہے۔
اور جب وقت بدلتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا اپنا چہرہ آپ کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے۔ لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب نہ بنیں، ہر کسی کو اپنا سمجھ کر راز نہ بتائیں، دوسروں کے لیے اپنی ذات کے پردے نہ کھولیں، کیونکہ لوگ آپ کو جاننے کے بعد آپ کی عزت اور احترام کرنا کم کر دیتے ہیں۔ نظریاتی انسان کبھی غدار نہیں ہوتے اور دولت کے شوقین کبھی وفادار نہیں ہوتے۔ جو ان کے خول اتارو تو بھیڑیے نکلیں، یہ جتنے لوگ یہاں پارسا بنے ہوئے ہیں۔ انسان کی زندگی کے بہترین وقتوں میں سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ خودداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، عزت نفس زخمی ہو جائے تو روح بے جان ہو جاتی ہے۔ کچھ انسان کچھ الگ ہی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ ان سے چاہے جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخر کار وہ ڈنگ ہی ماریں گے، اور میں ان کی فطرت ہے۔ حادثوں کا مقصد انسان کو مضبوط بنانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ وہ مسکرانا بھی بھول جائے۔ کبھی کبھی انسان کو مسکرا لینا چاہیے، ورنہ مسکراہٹ اجنبی ہو جاتی ہے، اور اس اجنبیت کے کھیل میں انسان خود کو کھو دیتا ہے۔ یہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں یہ بڑے گنے چنے ہوتے ہیں، یہ بڑے نصیب سے ملتے ہیں، یہ آپ کی خوشی میں مسکراتے ہیں اور آپ کے غم میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ان کی قدر کیجیے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ کتنا عجیب اور دلچسپ ہوتا ہے وہ لمحہ جب آپ کے سامنے لوگ جھوٹ بول رہے ہوں اور آپ اس جھوٹ کی حقیقت سے واقف ہوں۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی بھی الگ ہے اور سبق بھی الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ آپ محروم ہیں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت سی عطا ہے۔ سال تو آتے جاتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، کبھی خود کو بھی بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک خود میں تبدیلی نہیں لائیں گے تب تک تبدیلی کی آرزو بھی نہ کریں۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ آپ میں نہیں تو وہ کہیں بھی نہیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔